اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پاک نیوز کے پلیٹ فارم سے بدر منیر آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، حامد میر کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ نے اعتراف کیا کہ نواز شریف تو تیار ہیں عمران خان سے بات چیت کرنے کے لیے، لیکن عمران خان کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ 77 سے جو کچھ چلا آ رہا ہے اب سیاستدانوں کو اس کے خاتمے کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے، لیکن معذرت کے ساتھ نون لیگ اب بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے اور مہرے بنے ہوئے ہیں اور استعمال ہو رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، سنتے ہیں رانا صاحب کی گفتگو، پھر اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کریں جو گے۔ ہے یہ میرا نہیں خیال کہ اس میں اتنا دم خم ہے کہ وہ کوئی حکومت کے لیے مسئلہ کھڑا کر سکے، لیکن ایون دین میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یا ہمیں ان کو انگیج کرنا چاہیے۔ اور یہ جو قضیہ ہے نا، جو 77 سے شروع ہوا ہے اور آج تک آ گیا ہے، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان بیٹوین پولیٹیکل لیڈرشپ، پولیٹیکل پارٹی جو ہے، یہ معاملہ طے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ الیکشن جو ہے یہ بنیاد ہے۔ یہ اگر بنیاد مضبوط نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے اوپر۔ تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں 2018 میں اگر بات ہو جاتی تو بہت اچھا ہو جاتا۔ آج پاکستان معاشی طور پہ اس صورتحال کا شکار نہ ہوتا۔ چلیں اس وقت نہیں ہوئی، دیر آئے درست آئے والی بات کہ نیور ٹو لیٹ والی بات ہے، چلیں اب بیٹھ جائیں، اب ہو جائے بات۔ لیکن اب اس میں مسئلہ ایک ہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بیٹھنے کے اوپر اور بات کرنے کے اوپر یقین نہیں رکھتا۔ یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی۔ اور آپ تیار ہیں، وہ تیار نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف جو میں ان کو جانتا ہوں وہ بالکل تیار ہوں گے۔ اچھا، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کے کچھ قریبی ساتھی آج کل یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے بعد جو سپریم کورٹ نے ایک از خود نوٹس لے کے کارروائی شروع کی ہے، تو اس میں نواز شریف صاحب کو بھی پارٹی بننا چاہیے اور ان کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے کہ جو ان کے خلاف 2017 میں کچھ ججز نے مل کے جو سازش کی تھی، اس کا بھی پتہ چلے کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ کی تھی۔ تو ابھی تک آپ کی پارٹی میں یہ سوچ موجود ہے کہ جو 2017 کی سازش ہے اس کے جو ماسٹر مائنڈ تک پہنچا جائے؟ تو ماسٹر مائنڈ سارے سامنے ہے، ماسٹر مائنڈ اب کون سا چھپا ہوا ہے؟ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جوڈیشل سائیڈ پہ ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں تھی اور دوسری سائیڈ پہ جو ہے وہ قمر جاوید باجوہ صاحب تھے۔ تو یہ تو ماسٹر مائنڈ سارے جو ہے وہ سامنے ہے، ساری دنیا کی۔ اس میں نہیں، یہاں پہ تو جو فیض آباد دھرنا کا جو انکوائری کمیشن ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ جنرل فیض جو ہیں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جو بھی کیا وہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا جس کے آپ وزیر داخلہ تھے۔ نہیں، وہ تو اسپیسیفک اس بات کے اوپر کہ جی ٹی ایل پی والے جو ہے وہ لاہور سے یہاں پہ آگے دھرنا انہوں نے دیا، اس حد تک وہ بات کر رہے ہیں اس اسپیسیفک واقعے کی۔ وہ یہ تو نہیں کر رہا ہے کہ ٹی ایل پی بنائی کس نے، بنی کیسے، اس کو کون استعمال کرتا رہا، کہاں کہاں پہ استعمال کرتا رہا۔ یہ تو ساری چیزیں جو ہیں یہ تو اس کے مینڈیٹ میں نہیں تھی۔ انہوں نے تو صرف اتنی بات کی کہ جی وہ لاہور سے چلے یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے تو پنجاب گورنمنٹ نے وہاں پہ ان کو روکا نہیں۔ اگر پنجاب گورنمنٹ وہاں پہ ان کو روکتی، وہاں پہ ہلاکتیں ہوتی، وہاں پہ نقصان ہوتا۔ یہاں پہ اگر آپریشن کیا، یہاں پہ نقصان ہوا۔ اس کا ایک ہی حل تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملے کو جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے سے جو ہے ڈیفیوز کیا جاتا، اور بالآخر پھر وہی ہوا۔ وہ لاہور میں کر لیتے، یہاں پہ کر لیتے۔ یہ تو ناظرین آپ نے رانا صاحب کی گفتگو سنی، اس پہ وہ مصرع صادق آتا ہے خواجہ آصف کا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی گریس ہوتی ہے۔ یہ تو اپنا سارا کچھ گنوا بیٹھے ہیں اور پبلک کے سامنے اوپن ہو کے آ گئے ہیں اور کھل گئے ہیں کہ ان کے کردار کیا ہیں، ان کا ماضی کیا ہے، ان کا حال کیا ہے، اور یہ کیسے پاؤں میں پڑتے ہیں اور جب کام نکل جاتا ہے تو کیسے گریبان پکڑتے ہیں۔ تو خان کی ساری پریڈکشنز ان کے بارے میں بالکل سچ ثابت ہو رہی ہیں، اور خان کبھی بھی ان سے ہاتھ نہیں ملائے گا۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ خان ان سے ہاتھ ملائے اور ان کا یہ بیانیہ بنے کہ دیکھو خان کی مجبوری بن گئے ہیں ہم، لیکن خان ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے رہیں گے ایسی اور ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔